بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج ہم اپنا بیان یہاں سے شروع کریں گے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت مقدسہ ہوئی، تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کے جو خد و خال ہیں نوری، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سر تا پا اوٹ میں نوری پردوں کی جب، یعنی سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری پردوں کی گویا اوٹ میں تھے۔ سر تا پا اوٹ میں نوری پردوں کی جب، لائے دنیا میں تشریف محبوب رب، دست اقدس تھے رکھے ہوئے بر زمین۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر رکھے ہوئے تھے۔ ساتھ انداز دلکش بطرز حسین، علماء نے اور سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ دست اقدس تھے رکھے ہوئے بر زمین، ساتھ انداز دلکش بطرز حسین، آسماں کی طرف سر اٹھائے ہوئے، سمت رب روئے انور گھمائے ہوئے۔ آپ کا چہرہ انور گویا رب کی طرف اٹھا ہوا تھا، جسم خوشبوئے اطہر سے مہکا ہوا، جسم خوشبوئے اطہر سے مہکا ہوا، چہرہ یا چاند ہو 14ویں رات کا، سبحان اللہ۔ چہرہ یا چاند ہو 14ویں رات کا، چشم اقدس میں نورانیت سرمگیں، یعنی آپ کے جو آنکھیں مبارک ہیں ان میں گویا سرما ڈلا ہوا تھا۔ چشم اقدس میں نورانیت سرمگیں، ڈورے چشمان کے پرکشش دل نشیں، دونوں شانوں کی گولائی کے درمیان، اور جو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے تھے ان کے درمیان نوری مہر نبوت بھی تھی ذوف شام۔ وہ جو نوری مہر نبوت تھی وہ اپنا جلوہ دکھا رہی تھی، اپنی روشنیاں بکھیر رہی تھی، وہ ذوف شام تھی۔ اب عبد المطلب کے دل کی مراد بر آئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب، جو ایک عرصے سے اللہ اکبر حق کی نگہبانی کر رہے تھے، کعبے کی خدمت اور تولیت کا جو معاملہ ہے وہ ان کے سپرد تھا، اور وہ اس ہاشمی خانوادے کا گویا ایک سربراہ تھے، رئیس تھے، بڑے تھے۔ اب دیکھیے، راحت انس و جاں رب کے محبوب کی، راحت انس و جاں رب کے محبوب کی، عالم خلق میں وقت جلوہ گری، یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جد والا نشان فخر آل مناف، آل مناف کا جو فخر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کعبہ میں تھے دل و جان سے محو طواف، وہ اس وقت کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ یہ نوید مسرت جو ان کو ملی، جب ان کو یہ خوشی کی خبر ملی کہ آپ کے گھر میں اللہ رب العزت نے پوتا دیا ہے، تو یہ نوید مسرت جب ان کو ملی، سنتے ہی کھل اٹھی ان کے دل کی کلی۔ یہ خبر سنتے ہی شکر رب العلا، یہ خبر سنتے ہی شکر رب العلا، سب سے پہلے کیا جان و دل سے ادا، شادماں دل لیے لائے تشریف گھر
خوشی میں مسرت میں شادماں دل لیے لائے تشریف گھر جد والا نشاں جد خیر البشر دیکھ کر خوش ہوئے اپنا لخت جگر لے لیا بڑھ کے ہاتھوں میں نور نظر. سبحان اللہ. ہاتھوں میں اپنے نور نظر کو لے لیا. اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو پایا اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو پایا اسے چوما اور سینے سے بھی لگایا اسے اپنے لخت جگر طفل ذیشان کو بخشش نعمت رب رحمان کو چل دیے گود میں لے کے سوئے حرم. سبحان اللہ. اپنے نور نظر اپنے لخت جگر کو لے کر تو سوئے حرم چل دیے یعنی کعبۃ اللہ چل دیے. عظمت ہر جہاں چل دیے گود میں لے کے سوئے حرم عظمت ہر جہاں شاہ والا کرم پیش آیا عجب واقعہ دل ربا. لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا عجب واقعہ دل ربا. گزرے جس راستے سے حبیب خدا ان کے اعزاز و اکرام کو سب کے سب جھک گئے جتنے اشجار تھے با ادب. تو جہاں جہاں سے آپ گزرے جہاں جہاں سے آپ کے دادا جان آپ کو لے کر گزرے راستے میں جتنے شجر تھے جتنے درخت تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم میں جھک گئے. ہم گفتگو یہی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم زبان حال سے جو کعبہ نے بتوں سے خطاب کیا تھا وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.